السلام علیکم جی. ارشد شریف صاحب کی ڈیتھ جی اور بڑا المناک واقعہ. ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن یہ ایک پارٹ آف لائف ہے اور زندگی ایسی گزر رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمراد یہ حادثاتی جو موت ہوتی ہیں وہ بہت دردناک ہوتی ہیں کیونکہ بچے چھوٹے اور بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرائض بہت سارے ادا کرنے ہوتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال ان کا ایک جو سیاسی ایک سوچنے کا طریقہ کار تھا وہ ڈیفرنٹ تھا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر یقین رکھتے تھے جو وہ کہتے تھے اور نہ صرف وہ بلکہ اور بہت سارے لوگ اس طرح کے. تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے ٹھیک ہے کینیا میں اور جس مقام پہ اور جس طریقے سے ہوا ہے مختلف موقف آ رہے ہیں. پولیس موقف کچھ اور دے رہی ہے, فیملی موقف کچھ اور دے رہی ہے اور جو وہاں پہ لوگ تھے جو ان کے تعلق والے تھے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پولیس جب پیچھے پڑی تو مختلف اب یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہ پولیس جب پیچھے پڑی تو انہوں نے فون پر کہا کہ بھئی ہمارے پیچھے پولیس پڑ گئی ہے اور پھر جو ان کے جو دوست تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ فوراً میرے گھر پہ آؤ. تو پولیس پیچھے تھی اور اس دوران میں جو انسان وہ ان کے گھر پہنچ گئے. تو وہاں جب وہ پہنچے تو جو ڈرائیور تھا, اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ڈرائیور تھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا پارٹنر تھا جو کہ ریئل اسٹیٹ میں کام کرتا تھا. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا بھائی بھی ساتھ میں تھا. اور جب وہ پہنچ گئے تو وہاں پہ پتہ لگا کہ ان کے سر میں گولی لگی ہوئی ہے اور وہ جان بحق ہو چکے ہوئے ہیں. پھر وہ ان کو بعد میں ہسپتال لے کر گئے لیکن وہ پولیس سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے. پھر یہ آتی ہے ایک موقف کہ جناب گاڑی الٹ گئی تھی اور وہ زخمی ہو گئے تھے اور یہ مطلب ایسی ہوئی ہے. پھر یہ کچھ مطلب سینہ گزٹ کے جی گاڑی کا یہ حادثہ وغیرہ یہ بات کی سب ہے اور یہ واقعات پہلے ہو چکے ہوئے. یعنی کہ پس پردہ کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے کینیا جو ہے وہ ایک مطلب افریقہ کا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پہ بہت سارے ایشینز رہتے ہیں, بالخصوص انڈینز رہتے ہیں. وہاں پہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ مطلب بس ہوتے ہیں. غلط نہیں میں کہہ رہا ہوں, میں خدا نہ خواستہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ارشد شریف صاحب اس میں تھے یا کہ نہیں تھے. ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دبئی گئے اور دبئی میں پھر ان کو کہا گیا کہ آپ دبئی چھوڑ دیں ورنہ ہمیں پھر جو یہاں کے قوانین ہیں اس کے مطابق ہمارے اوپر پریشر ہے کیونکہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے. تو وہ کینیا چلے گئے. اب مختلف لوگ مختلف بات کر رہے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ پہلے وہ یو کے گئے, وہاں سے پھر وہ کینیا گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے پاس یو کے کا ویزا ہی نہیں تھا اس وقت میں, یا ویلڈ ویزا نہیں تھا, یورپ کا ویزا نہیں تھا. اس طریقے کی بات کرتے ہیں. تو یہ چیز بڑی کثرت سے کہی جا رہی ہے. لیکن ان کی بہت ساری باتوں سے نا اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات سے اتفاق ہی سبھی کریں گے, وہ بھلے رائٹ کی ہوں لیفٹ کی ہوں سینٹر کی, کہ بہت سارے لوگوں نے بے لوث جو انسان پی ٹی آئی کے موقف کا ساتھ دیا. بہت سارے لوگوں نے بے لوث پی ایم ایل این کے موقف کا ساتھ دیا. اور جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے موقف کا ساتھ دیا ان میں سے انے واہ جو اس میں صحافیوں کی ذات کا بات کروں, ان میں جو انے واہ ساتھ دیا, بڑی تکلیف سے یہ بات کہنی پڑتی ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے پولیٹیکل ہو گیا, اللہ کرے ایسی بات ہو, لیکن ان کو یہ باتیں کس نے بتائیں تھیں؟ یہ انہوں نے ہی بتائی تھیں جن کے پاس فائنلی پاکستان کے رپورٹس ہوتی ہیں یا وہ محافظ ہوتے ہیں. تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ ایسا واقعہ ہونا بہت تکلیف دہ بات ہے. تو بڑی تکلیف ہوئی ہے جی, کسی کے ساتھ بھی نہ ہوا, اللہ کرے ایسا.
ہاں یہاں پر بھی کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اندر ہیں سب، چرچ کے اندر ہیں، اور یہ باہر گاڑی کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے جی۔ ارشد شریف صاحب جی بڑی جارحانہ وہ فائٹ کیا کرتے تھے عمران خان کا، جو موقف نہیں بلکہ وہ ان کا بیانیہ بیان کیا کرتے تھے، اور وہ جھوٹ اور سچ وہ کچھ نہیں دیکھتے تھے، اور یہ ان لوگوں میں تھے کہ جب حکومت چلی گئی تو تب بھی وہ ان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے اور وہ پیچھے نہیں پلٹے، بلکہ انہوں نے ان کے یقین میں بھی یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تھا کہ سب کچھ جو ان سے آیا وہ بہتری عمران خان کے سبب ہی ہوگی، اور وہ پھر ان کا مشہور و معروف وہ کون تھا۔ تو اس کے بعد کی صورتحال اچھا، جبکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ نہ خاموش ہوتے رہے، پلٹتے رہے، بدلتے رہے۔ تو یہ تکلیف کی بات ہے، یہ ہمارے لیے نا لمحہ فکری ہے کہ بہت سارے لوگ جو ان سے ہیں نا اسی طریقے سے ڈٹ کر چلتے ہیں۔ اب جیسے ARY ہے، اس نے اپنے مفاد کے لیے ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا جو ان کا موقف پیش کرتے رہے، اور بطور ادارہ رکھا، وہ ایک ٹیم ہے، وہ ایک کیا کام کرتے ہیں ان کو شروع سے دیکھیں تو ان کے مفادات ہیں کہ بس پاکستان میں اسٹیبلٹی قائم نہ ہو۔ تو یہ چیز جو ان سے نا بڑی تکلیف دہ ہے، اور ان کے اس موقف کی جو تائید کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ اس میں نہیں رہتا۔ کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی بہت ہی بس سینٹر کی بات کرتے ہیں، پروگرام میں بڑے معصوم بن کے جوتے بھی رکھوا دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بس بہتری کا معاملہ ہو، بہت تکلیف کی بات ہے جی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ارشد شریف صاحب کی فیملی کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل دے، ان کے بچوں کے لیے بہتری کا سبب بنے اور معاملات آسان ہوں ان کے۔ بہت تکلیف کا اور دکھ کا مرحلہ ہے، لیکن ہمیں پھر مڑ مڑ کر یہ بات آتی ہے کہ یہ باتیں ہمیں بتاتا کون ہے کہ اب اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اب اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اب اس کا ساتھ دو۔ تو یہ لمحہ فکریہ بن گیا، اور جب بھی کوئی کہے تو ضرور سوچے عمران خان صاحب کو اتنا سپیس ملنا اسپاٹ پوزیشن میں بھی میڈیا کے اندر، کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو کہ سرٹیفائیڈ جھوٹا، چور، بے ایمان، اور اس کی زندگی جرم سے بھری پڑی ہے، اس کی زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے، اس کو کسی وعدے کا پاس نہیں، اس کے کسی بیان کو اس سے پلٹتے اور پیچھے ہٹتے کوئی شرم نہیں آتی، اور اس کو وہ فخر سے بیان کرتا ہے، اور اس شخص کو اتنا ٹائم دینا اور پھر اپنے نسل کو گمراہ کروانا اس شخص کے ہاتھوں، تو بس اللہ رحم کرے۔ اور یہ جو لوگ کرواتے ہیں پھر ان کو دیکھیں کہ ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ رہنا یا نہیں رہنا۔ اللہ رحم کرے، تکلیف کی بات ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔